نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر آمين یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 178 اور 179 کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکی اور خوبی کے اصول بتائے ہیں جو کہ قتل کے بارے میں ہیں کہ اگر کسی کا قتل ہو جائے تو ایمان والوں پر، مسلمانوں پر اس کا کیا حق ہے، وہ کیا کریں کہ چاہے تو مقتول کے گھر والے بدلہ لے لیں، چاہے تو قصاص لے کر معاف کر دیں، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ بدلہ حکومت کے تھرو لیا جائے گا۔ فرمایا آزاد قاتل کے بدلے وہی آزاد قاتل، اور غلام قاتل کے بدلے وہی غلام قاتل، اور قاتلہ عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت جس نے قتل کیا ہے وہی ہوگی۔ پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا اور اچھے طریقے سے اس کے پاس پہنچا دینا لازم ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی آسانی اور ایک مہربانی ہے۔ پھر جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے کہ جتنا حکم دیا گیا ہے اسی کے مطابق چلنا، ورنہ اس سے زیادہ زیادتی کرو گے، اس سے زیادہ بدلہ لوگے تو پھر تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس کا شان نزول دراصل یہ ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں کوئی نظم اور کوئی قانون نہیں تھا، اس لیے زور آور قبیلے جو تھے کمزور قبیلوں پر جس طرح چاہتے ظلم کرتے، ان کو کوئی چیز نہ سمجھتے۔ تو ایک ظلم کی یہ شکل بھی تھی کہ کسی طاقت اور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہو جاتا تو وہ صرف قاتل کو قتل کرنے کی بجائے قاتل کے قبیلے کے کئی مردوں کو، بلکہ بعض اوقات پورے قبیلے کو ہی تہس نہس کرنے کی کوشش کرتے، جو کہ آج کل بھی ہے۔ دشمنیاں اتنی ہو جاتی ہیں کہ ایک قتل کے بدلے پورے کا پورا خاندان قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے کہ عورت کے بدلے مرد کو اور غلام کے بدلے آزاد کو قتل کر دیتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس فرق اور امتیاز کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ جو قاتل ہوگا قصاص بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا، یہی قصاص ہوگا، یہی بدلہ ہوگا۔ قصاص بدلے کو کہتے ہیں۔ قاتل آزاد ہے تو بدلے میں وہی آزاد غلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو بدلے میں وہی غلام اور عورت ہے تو بدلے میں وہی عورت قتل کی جائے گی، نہ کہ غلام کی جگہ آزاد اور عورت کی جگہ مرد، یا ایک مرد کے بدلے دو متعدد مرد۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد اگر عورت کو قتل کر دے تو قصاص میں کوئی عورت قتل کی جائے گی، سمجھیں آپ، یا عورت مرد کو قتل کر دے تو کسی مرد کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا، یعنی جس نے قتل کیا اس کو تو چھوڑ دیا جائے گا، اس کے بدلے میں کسی اور کو قتل کر دیا جائے گا، یہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ ظاہری الفاظ سے یہ مفہوم نکلتا ہے، بلکہ یہ الفاظ شان نزول کے اعتبار سے ہیں، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قصاص میں یعنی بدلے میں قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا، اس کے بدلے میں کسی اور کو نہیں قتل کیا جائے گا، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، طاقتور ہو یا کمزور ہو، غلام ہو یا آزاد ہو۔ یعنی اگر کسی عورت نے کسی مرد کا قتل کر دیا تو عورت کے بدلے عورت ہی قتل ہوگی، جیسے کہ عورت نے قتل کیا تو اس کی جگہ
کسی اور مرد کو نہیں لے کے آیا جائے گا، کسی اور مرد کو نہیں قتل کیا جائے گا، ان کو اس خاندان میں سے کسی اور مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا، جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے گا، یہ بدلہ ہے۔ کسی آزاد نے کسی کو قتل کیا ہے تو بدلے میں اسی آزاد کو قتل کیا جائے گا، کسی اور کو نہیں کیا جائے گا۔ امید ہے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جس نے بھی قتل کیا ہے، چاہے وہ غلام ہے، آزاد ہے، عورت ہے، مرد ہے، کچھ بھی ہے، جس نے قتل کیا اسی کو قتل کیا جائے گا۔ تو ہوتا یوں تھا کہ کوئی طاقتور مرد تھا یا عورت تھی، اس نے کسی کو قتل کر دیا تو اس طاقتور کے بجائے کسی اور کمزور کو ان میں سے قتل کر دیا جاتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قصاص تو یہ ہے کہ جس نے قتل کیا اسی کو صرف قتل کیا جائے، یہ بدلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمانوں کے خون مرد ہو یا عورت برابر ہیں، یہ ابو داؤد میں موجود ہے۔ جیسے کہ کسی امیر، بہت بڑے امیر آدمی نے قتل کسی کا کر دیا تو بدلے میں اسی امیر آدمی کو ہی قتل کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ اگر مقتول کے گھر والے اسی بات پہ آمادہ ہیں کہ قتل کے بدلے قتل ہی ہو تو وہ بھی حکومت طے کرے گی کہ اس کو قتل کیا جائے گا کہ نہیں، گھر والے قتل نہیں کریں گے، گھر والے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ اور دوسری اچھی احسان والی صورت یہ ہے کہ فدیہ لے لیں، چاہے تو معاف بھی کر دیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اسی آیت میں فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان۔ تو معافی کی دو صورتیں ہیں، ایک بغیر مالی معاوضہ یعنی دیت لیے بغیر محض اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا الہی کے لیے معاف کر دینا، دوسری صورت قصاص کے بجائے یعنی بدلے کے بجائے، قتل کے بدلے کے بجائے دیت قبول کر لینا۔ اگر دوسری صورت اختیار کی جائے تو کہا جا رہا ہے کہ طالب دیت بھلائی کی اتباع کرے، بہت زیادہ نہ مانگ لے کہ اس کی طاقت سے بھی زیادہ ہو، اپنا گھر بیچنا پڑے، اسے سب کچھ بیچ کر بھی پوری قیمت ادا نہ کر سکے، لوگوں سے ادھار پکڑتا پھرے، اس کی طاقت کے مطابق دیت کا مطالبہ کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اس سے قاتل کو کہا جا رہا ہے کہ بغیر تنگ کیے اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی کرے، دیت جو بھی دے، جو بھی فدیہ میں دے، بدلے میں دے، احسن طریقے سے دے، اس کے اندر ایک پچھتاوا بھی ہو، ندامت بھی ہو اور مقتول کے گھر والوں کے لیے سمپتی بھی ہو، ایسے طریقے سے ادا کرے، معروف طریقے کے ساتھ۔ کیونکہ مقتول کے گھر والوں نے اس کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اسے بدلے میں قتل ہونے سے بچا لیا، اب انہوں نے تو تھوڑا سا مال ہی مانگا ہے تو قاتل کو چاہیے کہ احسن طریقے کے ساتھ وہ مال ان کو ادا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی عزیز قتل ہو جائے تو اسے دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، خواہ فدیہ لے لے خواہ بدلہ لے لے، یہ بخاری میں موجود ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جا سکتا، یہ بخاری میں موجود ہے۔ یعنی اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں کسی کافر کا قتل ہو گیا ہے تو اسلامی لاء کے مطابق مسلمان کو بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص قتل کر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کو مقتول کے ولی کے حوالے کر دیا۔ قاتل نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میرا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا، وہ غلطی سے قتل ہو گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے ولی سے فرمایا اگر یہ سچا ہے اور تم نے اسے قتل کر دیا تو تم دوزخ میں جاؤ گے۔ یہ سن کر مقتول کے ولی نے اس قاتل کو چھوڑ دیا، یہ ترمذی میں موجود ہے۔ یعنی اگر کسی مسلمان سے کسی مسلمان کا قتل غلطی سے ہو گیا ہے حالانکہ اس کا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں ہے تو پھر یہ قصاص نہیں ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کے سر کو دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا۔ اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ یہ کس نے کیا ہے، کیا فلاں نے کیا ہے؟ یہاں تک کہ جب اس یہودی لڑکی کا نام لیا گیا جس نے قتل کیا تھا تو اس نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں وہ یہودی لایا گیا
اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس کا ساتھ 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا گیا، کیونکہ جیسے ہی اس نے قتل کیا ویسے ہی اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ تورات میں حکم کیا تھا کہ یا تو قصاص دیا جائے، یعنی کہ بدلے میں قتل کے بدلے قتل، یا پھر معافی۔ وہاں پہ دیت فدیہ وغیرہ نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے مسلمانوں کے اوپر یہ حکم ہوا کہ مقتول کے گھر والے چاہیں تو معاف کر دیں، چاہے تو بدلے میں قتل کے بدلے قتل کا حکم دے دیں، چاہے تو قصاص لے لیں۔ 3 صورتیں مسلمانوں کے لیے رکھ دیں۔ تخفیف فرما دی، فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، تخفیف بھی ہے، رحمت بھی ہے، یعنی قصاص، معافی یا دیت، تینوں صورتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تم پر ہوئی ہے۔ انجیل میں کیا تھا؟ صرف اور صرف معافی تھی، اس میں قصاص بھی نہیں تھا، دیت بھی نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں قصاص یعنی بدلہ تھا، دیت نہیں تھی۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت سے فرمایا تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص کا حکم دیا جاتا ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ ہاں، اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کی قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے، چنانچہ معافی یہ ہے کہ قتل عمد میں دیت کو قبول کر لیا جائے۔ یہ بخاری میں موجود ہے، یعنی اگر جان بوجھ کر قتل کیا گیا ہو تو۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قصاص کی عظیم الشان حکمت بیان فرمائی ہے کہ قصاص میں زندگی ہے، اس لیے کہ جس کے ذہن میں یہ بات ہر وقت رہے گی کہ اگر اس نے کسی کو قتل کیا تو قتل کر دیا جائے گا، تو وہ کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ اسی طرح جب لوگ قاتل کو قتل ہوتا دیکھ لیں گے تو وہ قتل کرنے سے خائف رہیں گے، خوف زدہ رہیں گے، تو وہ کبھی کسی کا قتل نہیں کریں گے۔ لیکن اگر قتل کی سزا قتل کے علاوہ کچھ اور ہوتی تو شاید اس شر کا دروازہ بند نہ ہوتا جو قاتل کھول دیتا ہے۔ جبکہ اسلام میں اتنی بڑی سزا ہے تو لوگ ڈرتے ہیں قتل کرنے سے کہ بدلے میں ہمیں بھی قتل کیا جائے گا، اور آخرت کا بھی ان کو خیال ہوتا ہے۔ تو عقل والے تو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ قصاص میں ہی زندگی ہے۔ قصاص نہ ہوتا، قتل کا بدلہ قتل نہ ہوتا، یعنی کہ بدلہ نہ ہوتا قصاص، تو قتل و غارت بہت زیادہ ہوتی، کسی کو سزا کا ڈر ہی نہ ہوتا۔ سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا آپ لوگوں کے پاس قرآن کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کوئی اور چیز بھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا اس ذات کی قسم جس نے غلہ اگایا اور نفس کو پیدا کیا، نہیں سوائے اس فہم و فراست کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی انسان کو قرآن کے بارے میں عطا فرماتا ہے، اور جو کچھ اس صحیفہ میں ہے اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔ میں نے سوال کیا اس صحیفہ میں کیا ہے؟ انہوں نے بتایا سب مسلمانوں کے خون برابر ہیں، اور قیدی کو چھڑانا، اور یہ کہ کوئی بھی مسلمان کسی کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ مسند احمد میں موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ چیزیں زیارت کے طور پہ ترکی میں رکھی ہوئی ہیں، اور کچھ شاہی مسجد میں، لاہور کی شاہی مسجد جو ہے وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں۔ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، فرمایا کہ میرے پاس اس صحیفے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے 100% یقین کرنا مشکل ہے، واللہ تعالیٰ عالم۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگ جو آمنو، سب ایمان لائی ہو، کتبہ فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، علیکم تم پر، القصاص قصاص، فی القتل مقتول کے بارے میں، الحر آزاد، بالحر آزاد کے بدلے، والعبد اور غلام، بالعبد غلام کے بدلے، والانثى اور عورت، بالانثى عورت کے بدلے، یعنی جس نے بھی قتل کیا اسی کو قتل کیا جائے گا۔ فمان پاس جو کوئی اوفی لہ
معاف کر دے اس کو، عفیا معاف کر دے لہو اس کو، من اخی اپنے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ بھی، فتبع تو پیروی کرنا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، اچھے دستور کے مطابق، احسن طریقے کے مطابق، و اور اداؤن ادائیگی کرے الیہ اس کی طرف، بی احسان اچھے طریقے سے، ذالک یہ دیت کی ادائیگی ہے، تخفیف کی گئی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، و اور رحمت ہے، فمان پس جو بھی اعتدا زیادتی کرے، بعد ذالک اس کے بعد، بعد ذالک اس کے، فلہو تو اس کے لیے، عذاب علیم دردناک المناک عذاب ہے، و اور لکم تمہارے لیے، فی قصاص میں حیا زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تاکہ تم سب تتقون بچ جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، اپنے بڑے کبیرہ گناہوں کے کرنے سے بچ جاؤ، چاہے انسان ہے چاہے جانور ہے، کسی کا بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے، ہاں درندوں کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور جب ہم اپنے لیے جانور کو حلال کرتے ہیں تو اسی لیے بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع، بسم اللہ اللہ اکبر کے، اسی اللہ کے نام سے شروع جو سب سے بڑا ہے، تو پھر جا کے وہ جانور ہمارے لیے حلال ہوتا ہے، اگر ہم اللہ کے نام نہیں لیں گے تو وہ جانور بھی ہمارے لیے حرام ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔